سالوں پرانی بات ہے، جب میں نے بنٹی آئی لو یو لکھا تو لکھتے ہی پتہ چلا میں کچھ ایسا کام کر گیا ہوں جو میرے مر جانے کے بعد میرے زندہ رہنے کی دلیلوں میں شمار کیا جائے گا۔ اس دن مومنہ درید کے آفس میں میری اور ہمایوں سعید کی مومنہ درید سے میٹنگ چل رہی تھی اور ملاقات میں بنٹی آئی لو یو کی شوٹنگ کا کاسٹنگ کے فیصلے کیے جا رہے تھے کہ یکایکی سلطانہ آپا کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، اس لیے میں دیکھتے ہی فرتے احترام سے بعد اب کھڑا ہو گیا۔ محبت جتانے سے پہلے انہوں نے زور کی ایک چپت میری کمر پر ماری اور کہنے لگی، سچ بتاؤ خلیل، تم عورتوں کو ہم سے زیادہ کیسے جانتے ہو؟ مومنہ اور ہمایوں ہنس دیے، لیکن خدا کی قسم یہ مذاق نہیں تھا۔ ہمایوں سعید اور مومنہ درید کے لیے شاید یہ مذاق ہو، پر میں اور آپا جانتے تھے کہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں عورتوں کے بارے میں سب کچھ نہیں جانتا، لیکن میرا الہام کہتا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ انا ملک کا ناولٹ پڑھ کر مجھے یہی لگا جیسے وہ غیر محسوس طور پر مجھے یاد دلانے آئی ہے کہ ان باتوں پر تو تم نے کبھی لکھا ہی نہیں۔ کہانی کی تکلیف کے باوجود میں پڑھ کر مسکرا دیا اور مجھے پڑھتے ہی کہنا پڑا کہ یاد دلانے کا شکریہ، اب میں لکھوں گا اس پر۔ مریم انا ملک کا پہلا ناولٹ ہے۔ بات کرنے، بات بنانے اور درد چرانے میں وہ کتنی ماہر ہے اس بات کا تو پتہ چل ہی جائے گا، لیکن ایک بات میں پورے وثوق سے کہہ دیتا ہوں، کہ اس دواجی زندگی کے جس پہلو پر اس نے قلم اٹھایا ہے وہ ہم نے لاشعور کی پراسرار الماری میں بند کر کے اس پر موٹا دیسی تالا چڑھا رکھا ہے۔ ناولٹ کے تکنیکی معاملوں پر بھی ملک کے ماہر لکھنے والے بحث کریں گے اور نقاد بتائیں گے کہ کہاں کہاں انا ملک نے پلاٹ بننے، کہانی لکھ کے کہنے اور پڑھنے والے کے دل میں اترنے میں کامیابی حاصل کی ہے اور کہاں اس سے کوئی غلطی سرزد ہوئی۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اسے کڑوی بات کو آسان پیرائے میں کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ وہ بات کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے بات اس کے دل سے نکل کر قلم میں اتر رہی ہے، اور وہ چوٹ کرتی ہے تو لگتا ہے اس نے وزنی ہتھوڑا اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کئی مردوں کے ذہنی خلفشار پر دے مارا ہے۔ میں بہت کچھ نہیں کہوں گا، لیکن یہ بات مجھے اندر سے تکلیف دیتی ہے کہ شادی کی پہلی رات دلہن کے کپڑے اتارنے کی تحریک کیوں چلتی ہے۔ باداموں والا دودھ پیو، دیسی نسخے بتاؤ، حتیٰ کہ تجربے کار مرد عورتیں اپنی سوچ کو اسی ایک ہی نقطے پر مرکوز کر کے ٹوٹکے لکھاؤ مہم میں کیوں شامل ہو جاتی ہیں، جس میں مطمع نظر دلہن کے کپڑے اتار کر اس کے بدن کو نوچ لینے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور حیران تو میں ان سب دلہنوں پر بھی ہوں جو بیوٹی پارلر سے تیار ہوتے ہوئے ان لوازمات پر ہی زور دیتی ہیں جن کی وجہ سے جسم اور چہرہ دعوت ہم بستری کے لیے زود اثر ہو جاتا ہے۔ گناہ برابر کا ہے، لیکن اس گنہگاری میں مرد کا حصہ زیادہ ہے۔ پھر بھی میں کہتے کہتے عورتوں سے کہہ جاؤں گا کہ قصور تمہارا بھی کم نہیں ہے۔ انا ملک کے ناولٹ کو پڑھنے کے بعد میری اس دلیل کو تقویت ملی ہے کہ عورتوں کے کئی حقوق سڑکوں پر ناچ پیٹ کر طے کرنے کی بجائے گھر بیٹھ کر اپنی غلطیاں سدھارنے سے طے ہو جائیں گے۔ اور اس بات کو بھی مردوں کے کان میں پگھلا کر ڈال دینا چاہیے کہ سہاگ رات جسمانی تسکین پوری کرنے کی رات نہیں ہے۔ اس رات کچھ بات کرو، کچھ کہو، کچھ سنو، اور اس پہلی رات کو محبت کے طلسم میں داخل ہونے کی صحیح کرنے میں گزار دو۔ جلدی کس بات کی ہے؟ آگے ایک عمر پڑی ہے۔ ایک بار یہ رسم بھی چلا کر دیکھو، ہو سکتا ہے لڑکی کے دل میں اترنے کا سفر آسان ہو جائے۔ جیتی رہو انا ملک۔